ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 فروری 2016 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ دیار مسیح آخر الزمان قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے 7ویں ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا یہ ایپیسوڈ بھی حسب معمول ہم آپ کی خدمت میں براہ راست لائیو نشر کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو ہے، یعنی ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون کالز کے علاوہ یہ سہولیات بھی موجود ہیں کہ آپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سے یا ای میل کے ذریعے سے یا فیکس میسیجز کے ذریعے سے اپنے سوالات کو ہم تک بھجوا سکتے ہیں، تو ہم ہمارے پروگرام کے دوران آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے پروگرام کے ذریعہ پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ہمارے ریگولر ویورز یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئیوں کے حوالے سے اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر دنیا کے سامنے جو پیش گوئی یہاں بیان فرمائی ہیں اور جو اپنے وقت پر روز روشن کی طرح پوری ہوتی چلی آ رہی ہیں، ان کی تفاصیل اور ان کی حقیقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو آج بھی اسی موضوع کو ہم جاری رکھیں گے، اور تسلسل کے مطابق آج سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے مخالفین کے انجام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر جو پیش گوئی دنیا کے سامنے پیش فرمائی ہے، اس کی تفاصیل کے متعلق آج کے ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے۔ آج جو علماء کرام ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل گفتگو ہوں گے، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ دونوں حضرات ہمارے پروگرام کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، الہی سلسلوں کی تاریخ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں خدا تعالیٰ کے فرستادوں کے مقابل پر اشرار الناس کی فوج برسر پیکار رہی ہے، اور ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرستادوں کو ان کے مقابل پر غیر معمولی کامیابی و کامرانی اور فتح عظیم عطا فرماتا رہا ہے۔ اس غیر معمولی فتح عظیم کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان فرستادوں کا خدا تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے، خدا تعالیٰ پر ان کا کامل توکل ہے، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک زندہ اور پختہ تعلق ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو عظیم الشان فتوحات عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ہر زمانے میں خدا تعالیٰ کے فرستادوں کے مقابل پر جو بھی مخالفین سر اٹھاتے ہیں، اگرچہ ابتداءً بظاہر خدا تعالیٰ کے فرستادے تنہا اس میدان کارزار میں اترتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی تائید و نصرت اللہ تعالیٰ کے فرستادوں کے حق میں ایک ایسی ہوا چلاتی ہے، جس کے نتیجے میں روح القدس کی برکت سے اور ان فرستادوں کی قوت قدسیہ کے نتیجے میں سعید روحیں ان کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں، اور وہ مخالفین جو خدا تعالیٰ کے فرستادوں کی قلت کو، ان کی جماعت کی قلت کو ان کے جھوٹے ہونے کے ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود قلیل ہو جاتے ہیں اور ذلت رسوا ہو کر اس دنیا میں ایک عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔
تو ناظرین، بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے الہامات کی روشنی میں جب مسیح موعود و مہدی موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا تو صداقت اور خلوص کی جو سزا پہلے کے فرستادوں کو ملتی آئی ہے وہ ایک بھیانک صورت میں لیے ہوئے آپ کے حصے میں بھی آئی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو طرز فکر تھا اور جو آپ کی دعوی تھے وہ جب دنیا کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش فرمایا تو مخالفین آپ کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ ایک طرف تو عیسائی پادری اور آریہ پنڈت آپ کی مخالفت کر رہے تھے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اندرونی اختلافات یعنی خود مسلمانوں نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور اللہ تعالیٰ کی معیت کے وعدے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شامل حال رہے ہیں، اور وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ یقین دلا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے فرستادوں کو عظیم الشان کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ جماعت ترقی کرتی چلی گئی، اور جو مخالف طاقت آپ کے خلاف اٹھی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ ایسے مخالفین تھے جن کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا اور ان کو ذلیل و خوار کیا، اور اس دنیا میں بھی ان کو دوسروں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنایا۔ اور آپ کے کچھ ایسے مخالفین تھے جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے کی ترقیات کو دیکھتے رہے، بعد میں بھی ان کا مشاہدہ کرتے رہے، اور حسرت کے ساتھ ان کی ہلاکت ہوئی ہے اور وہ دوسروں کے لیے عبرتناک نشان بنے ہیں۔ تو ناظرین، آج 20 فروری کا دن ہے۔ 20 فروری جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایک اہم دن ہے، کیونکہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے 20 فروری کے دن سن 1886 میں پیشگوئی مسلم موعود دنیا کے سامنے پیش فرمائی تھی۔ اس پیشگوئی کے نتیجے میں آج کے دن کو اللہ تعالیٰ کے شکر اور اس کا حمد اور اس کے امتنان بجا لینے کے لیے بھی جماعت احمدیہ اس یوم کو مناتی ہے۔ اس روز سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایک نشان نمائی کی دعوت دنیا کے سامنے پیش فرمائی تھی۔ جب سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ جو کہ حی و قیوم ہے اس کا زندہ ہونا ثابت کرنے کے لیے نشان نمائی کا دعوت دنیا کے سامنے پیش فرمایا تو قادیان کے آریوں نے آپ سے نشان نمائی کا مطالبہ کیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دل اس امر کی طرف مائل تھا کہ ایک ایسا نشان اس موقع پر عطا ہو جو غلبہ اسلام کے لیے پیش خیمہ کے طور پر ثابت ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مجاہدات اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیشگوئی مسلم موعود سے نوازا ہے۔ یہ پیشگوئی ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے، اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کا بھی ایک عظیم الشان نشان ہے۔ پیشگوئی مسلم موعود کے مطابق وہ فرزند اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور وہ تمام صفات جن کے تعلق سے آپ نے پیشگوئی میں بیان فرمائی تھی اللہ تعالیٰ سے علم پا کر، وہ سب نشانات اس فرزند میں پورا ہوا، اور وہ واقعی وہ فرزند غلبہ اسلام کے لیے ایک عظیم الشان پہلوان کے طور پر دنیا کے سامنے رونما ہوا۔ اور یہ پیشگوئی مسلم موعود بھی مخالفین اس پیشگوئی کو پورا ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھ رہے تھے، اور حسرت کی ان کی موت ہوئی ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے بتایا، آج کے پروگرام میں ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے جو مخالفین تھے ان کا جو عبرتناک انجام ہوا ہے اس کے متعلق کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ابتدا میں نے بتایا، آپ ہمارے ساتھ اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں، اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد سب سے پہلے میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے ہماری گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، اور آپ سے یہ سوال ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام عطا فرمایا ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اس الہام کی کیا حقیقت ہے اور اس میں کیا پیش گوئی ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو الہام ابھی آپ نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا سنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا۔ تو یہ جو آپ نے الہام ابھی بتایا اور جو میں نے اس کا ترجمہ بتایا، اس کے بتانے سے پہلے، اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق منہاج نبوت پر قائم ہے۔ منہاج نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے الہام اور کلام کی روشنی میں کہا گیا ہے، چاہے جماعت کی ترقی کے بارے میں کہا گیا ہو، چاہے دشمنوں کی ہلاکت کے بارے میں کہا گیا ہو، چاہے اور بعض امور کے متعلق حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی کی ہو، وہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے الہام کی روشنی میں ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص میری طرف جھوٹا الہام بنا کر منسوب کرتا ہے تو میں اس کو بد انجامی اس کی زندگی میں اس کو دکھاؤں گا۔ وہ کبھی پنپ نہیں سکتا، وہ کبھی نشو و نما نہیں حاصل کر سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بیان کیا گیا قرآن مجید میں کہ اگر یہ نبی خود کوئی جھوٹا الہام نعوذ باللہ ہماری طرف بنا کے منسوب کرے، چاہے ایک ہی الہام کیوں نہ ہو، تو ہم جو ہے دائیں ہاتھ سے اس کی پکڑ کے اس کی شاہرگ کاٹ دیں گے اور کوئی بچانے والا نہیں رہے گا۔ تو اب دیکھیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، اور اللہ کے الہام سے بیان فرما رہے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح بیان فرما رہے ہیں جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا، چاہے انکار کرنے والے جتنا چاہے اس بات کو ناپسند کریں۔ تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام اور ویسا الہام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی۔ تو دراصل اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کی زندگی میں جو مخالفانہ واقعات دشمنان احمدیت کی طرف سے پیش آئیں گے، وہ ویسے ہی ملتے جلتے واقعات ہوں گے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کو اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پیش آئے۔ تو یہ واقعات جو ہیں بتانے کے لیے، اور پھر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو یریدون ان یطفئوا نور اللہ والا الہام ہے، آگے جہاں جہاں یہ الہام بیان ہوا ہے، ایک بار یہ الہام نہیں ہوا، کئی مرتبہ یہ الہام ہوا ہے۔ اور جب بھی یہ الہام ہوا ہے، سن 1882 سے شروع ہوا ہے یہ الہام، جب بھی یہ الہام ہوا ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، کیسے اللہ کی مدد آئے گی، کیا طریقہ ہوگا۔ فرماتا ہے قل اللہ حافظہ، تو کہہ دے اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بے شک جتنا مرضی یہ پھونکیں لگائیں، جتنی مرضی مخالفانہ کوشش کریں، اس کا محافظ اللہ ہے، اللہ حافظہ۔ آگے فرماتا ہے عنایت اللہ حافظہ کا، اللہ تعالیٰ کی عنایت، اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی ہے وہ تیری حفاظت کرے گی۔ آگے فرمایا ائمۃ الکفر لا تخف انک انت الاعلیٰ، یہ جو ائمہ کفر ہیں، جو سرداران کفار ہیں، انکار کرنے والوں کے جو سردار ہیں، ان سے گھبراؤ نہیں، انک انت الاعلیٰ، تو اعلیٰ رہے گا، تو ان سے اونچا رہے گا، لا تخف، ڈر مت۔ آگے فرماتا ہے سنلقی فی قلوبہم الرعب، ان قریب ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ یہ جو نور کو بجھانے کی جو کوششیں ہوں گی، اس میں یہ بھی ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ کیسے کیسے یہ لوگ کوششیں کریں گے۔ آگے فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے یاسمک اللہ من الاعداء،
اللہ تعالیٰ دشمنوں سے تیری حفاظت فرمائے گا۔ وَيَسْتُو بِكُلِّ مَنْ سَطَا، اور خود اللہ حملہ آور ہوگا ہر اس پر جو تجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو یریدون ان یطفئوا نور اللہ جو کا الہام ہے، اس کی آگے تفصیل بھی بیان فرمائی کہ کیسے کیسے اس نور کو بجھانے کی کوشش کی جائے گی اور کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب براہین احمدیہ کی تصنیف فرمائی تو اگرچہ مسلمانوں کے جو عموم طبقہ اور علماء ہیں ان کی طرف سے تو حوصلہ افزائی کی گئی، یہاں تک کہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے بھی اچھا ریویو لکھا، بعض اوروں نے بھی لکھا، سوائے اس کے کہ چند ایک طبقے کے لوگ تھے، جیسے یہ امرتسر کے بعد مولوی یا لدھیانہ کے بعد مولوی صاحبان تھے، انہوں نے اس زمانے میں مخالفت شروع کر دی تھی۔ لیکن اصل مخالفت براہین احمدیہ کے زمانے میں غیر مسلم علماء کی طرف سے، پادریوں کی طرف سے اور پنڈتان کی طرف سے، ان کی طرف سے یہ مخالفت شروع ہوئی تھی اور بڑی شدید مخالفت شروع ہوئی۔ خیر وہ لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل شامل حال رہا اور اسی زمانے میں یہ الہام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سن 1891 میں فرمایا کہ میں نے تجھے اس زمانے میں وہی امام مہدی اور مسیح موعود بنایا ہے جن کا وعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور جن کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ اور پھر آپ کو الہام ہوا کہ عیسیٰ رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں رنگین ہو کر تو آیا ہے۔ تو کیا ایک ایسا اعلان آپ نے کر دیا اس زمانے میں کہ جو عام دنیا کے حالات اور مروجہ جو عقائد تھے ان کے بالکل خلاف تھا۔ کوئی بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں۔ عیسائیوں نے آ کر ان کے نہ فوت ہونے کے عقیدے کو مسلمانوں میں اور بھی زیادہ راسخ کر دیا تھا، اور پھر یہ کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں اور آپ ان کی جگہ پر ہیں، آپ مسیح ہیں اور مہدی ہیں۔ تو وہ تو کہتے ہیں آسمان میں بیٹھے ہیں اور آسمان سے آنا ہے۔ اتنا زبردست مخالفت کا طوفان کھڑا ہو گیا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے 200 علماء سے کفر کے فتوے لے کر جو ہے وہ پورے ہندوستان میں گھومے، بڑے بڑے علماء کے پاس گئے اور مسیح علیہ السلام کے خلاف کفر کا فتویٰ حاصل کیا۔ قریباً 150 صفحات پر وہ کفر کا فتویٰ پھیلا ہوا ہے، اور یہ جو ہے انہوں نے گھوم گھوم کر فتوے حاصل کیے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مخالفت کی آگ پورے ہندوستان میں پھیل گئی، اور ہر طبقے کے علماء اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانے لگے، مصروف ہو گئے اس کام میں، اور انہوں نے اپنا دن رات اسی کام میں لگا دیا۔ اور پھر یہ کہ نہ صرف فتوے دیے بلکہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگے، جھوٹے مقدمے بنائے گئے، یہاں تک کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف قتل کے مقدمے بنائے گئے، حکومت کے پاس جا جا کے مخبریاں کی گئیں۔ یہی مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے حکومت کے سامنے جا کے اس حکام کے سامنے یہ مخبری کی کہ یہ تو وہ مہدی ہے جس کا مسلمانوں کی کتابوں میں ذکر ہے اور جس نے خونی مہدی بن کر آنا ہے، اور میں تو اس مہدی سے انکار کرتا ہوں۔ یہ انگریزی میں انہوں نے اشاعت السنہ کے اندر جو ہے یہ اب نوٹ لکھا انگریزی زبان میں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس پر ایک فتویٰ تیار کروایا کہ کوئی شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں مہدی کے آنے کا منکر ہوں اور مہدی آنے والا نہیں ہے اس قسم کا جس کا حدیث میں ذکر ہے، اس کے بارے میں علماء کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ تو گویا کہ ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ جیسے فتوے اس نے مسیح السلام کے لیے حاصل کیے، جو حکومت کی گود میں گرا اور ان سے جو ہے وہ انعامات حاصل کرنے کی خاطر مسیح السلام کی مخبریاں کیں، تو اس کے خلاف ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے کفر کے فتوے اس کے علماء جو اسی کے مطلب عقائد کے حامی تھے انہوں نے دے دیے۔ اور بعد میں اگرچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بتایا نہیں گیا تھا کہ اس میں محمد حسین صاحب بٹالوی کا نام ہے۔ گویا کہ اس میں بھی ایک مذاقیہ بات یہ ہے کہ اگر نام دیکھ دیکھ کے فتوے دیے جاتے ہیں کہ کون ہے، عقائد دیکھ کر یا احادیث اور قرآن و حدیث اور سنت دیکھ کر فتوے نہیں دیے جاتے۔ تو یہ خیر ایک لمبی چوڑی بات ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی آپ کے خلاف ایسے ان لوگوں نے ہتھ کنڈے استعمال کیا کہ اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کی، اور پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں
بلکہ خلافت کے زمانے میں بھی، جب سے خلافت حقہ احمدیہ اسلامیہ شروع ہوئی ہے، اس وقت سے یہ لوگ لگاتار کوششیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جو شروع میں کوششیں ان کی جاری رہی ہیں، آہستہ آہستہ چلتی رہی ہیں، لیکن منظم کوششیں ان لوگوں نے خلافت ثانیہ کے دور میں کی۔ 1934 میں احراریوں نے فتنہ کھڑا کیا۔ یہ احراری وہی جو اس زمانے میں لدھیانے کے جو مولوی صاحبان تھے جنہوں نے براہین احمدیہ پر جو مخالفت کی تھی، یہ وہی احراری لوگ تھے، اور انہوں نے جو ہے مسیح السلام کے خلاف فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ یہ جو مینار قادیان میں تعمیر کر لیا ہے ان لوگوں نے، اس کی اینٹیں اکھاڑ کے ہم دریائے بیاس میں پھینک کر آ جائیں گے۔ اور اس زمانے کی جو حکومت انگریزی تھی اس کو بھی مخالفت پر اکسایا، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ نگرانی کی جانے لگی، ان کے خطبوں کی نگرانی کی جانے لگی۔ یہ سب تاریخی فیکٹس ہیں جو موجود ہیں۔ اور پھر دیکھیں یہ مخالفت تھمی نہیں ہے، یہ مخالفت جو ہے وہ 1952 میں پاکستان میں بڑے منظم ڈھنگ میں شروع ہوئی، اگرچہ اس زمانے میں حکومت ان کے ساتھ نہیں تھی، لیکن احمدیوں کی جو املاک ہیں ان کو جلایا گیا، نقصان پہنچایا گیا، دکانیں جلا دی گئیں، بچوں کو مار دیا گیا، عورتوں کو شہید کر دیا گیا، بے تحاشا نقصان کیا گیا۔ اس کے بعد 1974 کا زمانہ جب آیا تو رابطہ عالم اسلامی جو ہے وہ ان کے کئی ملکوں کے مولوی صاحبان اور علماء اکٹھے ہوئے، اور ممالک کے جو حکام ہیں مسلم وہ بھی ان کے شہر میں آ گئے، اور انہوں نے اکٹھے ہو کے جماعت احمدیہ کے خلاف یہ فتویٰ دیا کہ یہ کافر ہیں اور ان کو ہر مسلم ملک میں کافر قرار دے دیا جائے۔ اگرچہ اس کی جو سعادت جو ہے وہ ایک لحاظ سے کہنا چاہیے وہ پاکستان کو ہی حاصل ہوئی، انہوں نے کیا، باقی تو کسی نے نہیں کیا، لیکن بہرحال سارے اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ ناٹ مسلم، کافر ہیں یہ لوگ۔ اور پھر اسی پر بس نہیں کیا، بعد میں 1984 میں ایک آرڈیننس پاس کیا گیا جس کے نتیجے میں اسلامی شعار اور اسلامی عقائد کو استعمال کرنے اور ان کو کہنے اور بولنے اور لکھنے سے منع کر دیا گیا کہ کوئی احمدی کلمہ نہیں پڑھ سکتا، کوئی احمدی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی احمدی اپنے عقائد کی تبلیغ نہیں کر سکتا، کوئی احمدی کسی کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتا۔ یہ ساری باتیں آج جو ہے پاکستان کے آئین میں، ان کے آرڈیننس میں باقاعدہ شامل کی گئی ہیں۔ تو یہ بتانے کی تفصیل کا مطلب مقصد یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نور کو اپنی منہ سے پھونکوں سے بجھانے کا جو سلسلہ ہے، یہ نہ صرف یہ کہ کم نہیں ہوا بلکہ بڑھتا چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے جو افضال ہیں اس کے نتیجے میں کس طریقے سے جماعت احمدیہ پر نازل ہو رہے ہیں وہ بھی ایک سننے والی بات ہے۔ اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آج کا دن 20 فروری کا دن ہے، تو 20 فروری کے حوالے سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افضال کس طریقے سے جماعت احمدیہ پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نازل ہوئے ہیں۔ جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ اسلام پر چوطرفہ حملہ ہو رہا ہے اور مخالفین نے بھی آپ سے نشان نمائی کا مطالبہ کیا، تو آپ نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میرے لیے کوئی ایسا نشان ظاہر فرما کہ وہ سب کے لیے ایک ایسا نشان ہو کہ پوری دنیا کو سمجھ میں آ جائے کہ تو قادر خدا ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے آپ کو فرمایا کہ ہوشیارپور میں تمہاری عقدہ کشائی ہوگی۔ اس کے لیے آپ گئے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں 40 دن آپ نے ہوشیارپور میں چلہ کشی کی، اور وہاں سے جب آپ 40 دن دعائیں کر کے جب آپ آئے تو اسی وقت انہی ایام میں اللہ نے آپ کو یہ الہام فرمایا، اور اس کے اندر جو ہے یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہ ایک بیٹا آپ کو دیا جائے گا۔ بعد میں اس کی یہ تفہیم ہوئی کہ یہ وہ بیٹا 9 سال کے عرصے کے اندر پیدا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، فرمایا کہ وہ ایسا بیٹا صرف یہ نہیں کہ صرف بیٹا دیا جائے گا، بلکہ پوری عظیم الشان صفات حسنہ کا حامل بیٹا۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا، فتح اور ظفر کی کلید اسے ملے گی، فتح کی چابی اور ظفر کی چابی اس کے پاس ہوگی، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ کلام اللہ کا شرف اور مرتبہ پوری دنیا میں ظاہر کرے گا۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا، فرماتے ہیں وہ مسیحی نفس، یہ اللہ کا الہام ہے، 20 فروری 1886 کے الہامات میں سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ مسیحی نفس ہوگا اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ سخت ذہین اور فہیم ہوگا،
وہ دل کا حلیم اور علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، مطلب اس کو بھی اپنے کلام سے ہم نوازیں گے، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ آگے فرمایا وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ بہت لمبی پیش گوئی ہے، اس میں سے میں نے چند ٹکڑے نکال کے یہاں آپ کو سنائے ہیں۔ جس وقت یہ الہام ہوا اس وقت خاص طور پر ہندو میں سے لیکھ رام صاحب نے یہ اپنے الہام بنا کر پیش کیے۔ وہ الہام آج بھی ان کی کتاب کلیات عاریہ مسافر میں چھپے ہوئے موجود ہیں، کوئی بھی نکال کے پڑھ سکتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا، تو انہوں نے کہا بیٹا کیا پیدا ہوگا، تمہارا سلسلہ ہی 3 سال کے اندر ختم ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے پیش گوئی کر دی کہ آپ نعوذ باللہ 3 سال میں ختم ہو جائیں گے، بیٹا کوئی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر نعوذ باللہ مسیح السلام کے بارے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، کلیات عاریہ مسافر کے اندر بہت سی باتیں انہوں نے ایسی لکھی ہیں کہ جو اس وقت بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو خیر ایک وہ لمبی داستان ہے کہ حضور نے ان کے خلاف بھی پیش گوئی کی اور پھر کیا حشر ہوا وہ ساری دنیا اس کو جانتی ہے۔ لیکن اس وقت میں آپ سے یہی اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسلم موعود کی پیش گوئی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، یہ مسلم موعود سن 1889 میں پیدا ہوا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہ 1889 میں پیدا ہو چکا ہے۔ پھر بعد کی کتابوں میں فرمایا کہ جو پیش گوئی کی گئی تھی اور بیٹا پیدا ہو گیا ہے، اب وہ 8 سال میں، اب وہ 9 سال میں ہے، اب وہ 15 سال میں ہے۔ کتابوں میں ساری تفصیل جو ہے موجود پائی جاتی ہے۔ اور پھر میں آپ کو صرف خلاصتاً بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بتایا گیا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا اور اس ایسی صفات کا حامل ہوگا، اور وہ صفات اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے الہام کی روشنی میں بیان فرمائیں، تو کیا خدا نے اس الہام کو اپنے پورا کیا یا نہیں کیا؟ خلاصتاً سنیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے جو ان کی زندگی کی جو پوری تاریخ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو جماعت میں مرتب ہے، اور اس میں یہ ذکر ہے کہ 100 کے قریب آپ نے اپنی 51 سالہ دور خلافت میں، یعنی آپ کا دور خلافت 51 سال چلا ہے، کیسی اللہ نے آپ کو اپنی عمر سے نوازا اور لمبی عمر سے نوازا اور کام کرنے والی عمر سے نوازا۔ اس کام کرنے والی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے 100 کے قریب علمی اور تربیتی اور روحانی تحریکات آپ نے جماعت کے سامنے رکھی۔ پھر 311 مساجد آپ نے تعمیر کروائیں، یہ آپ کے زمانے کی صرف بات ہے، 311 مساجد تعمیر کروائیں۔ پھر 46 ممالک میں احمدیہ مشنوں کا قیام ہوا کہ وہ پوری دنیا میں شہرت پائے گا، دنیا کے اس زمانے کے 46 ممالک میں۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آج تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت کا بجٹ اور جماعت کے سارے وسائل اور اس کی وسعت دیکھ رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آپ خلافت پر متمکن ہوئے 1914 میں، ادھر آپ خلافت پر متمکن ہوئے، ادھر ساتھ ہی جنگ عظیم شروع ہو گئی، پہلے جنگ عظیم شروع ہو گئی، اور وہ کئی سال تک چلی، مہنگائی بڑھ گئی، حالات خراب ہو گئے، دنیا کے حالات خراب ہو گئے۔ لیکن باوجود ایسے حالات خراب ہونے کے اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا تھا ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، الہاماً آپ کو بتایا جاتا رہا کہ کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہاں کہاں اور کیسے کیسے آپ کو ترقیات اور فتوحات سے نوازے گا۔ چنانچہ ویسی ترقیات اور فتوحات سے آپ کو نوازا کیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی زندگی میں 46 ممالک میں، معروف ممالک میں جو ہے وہ جماعت پھیل گئی۔ اور پھر 1944 میں کیا ہوا؟ دوسری جنگ عظیم ہوئی، بہت بڑا دنیا کے اندر جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے سامان ہوئے، اور لیکن ان سارے ادوار میں آپ اپنی جماعت کو لے کر جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ اس کشتی کو جو ہے وہ فتوحات کی طرف لے جاتے رہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوا؟ 164 واقفین زندگی نے بیرون ممالک میں تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیا۔ آج تو ہزاروں ہو گئے ہیں، آپ کے زمانے میں 164۔ آگے 16 زبانوں میں تراجم قرآن مجید کی آپ نے اشاعت فرمائی،
دنیا کے جو معروف 16 زبانیں ہیں اس میں آپ کے زمانے میں قرآن مجید کی تراجم ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ 24 ممالک میں 74 تعلیمی مراکز کا قیام آپ نے فرمایا، پھر 28 دینی مدرسوں اور ہسپتالوں کا قیام فرمایا، پھر 40 کے لگ بھگ اخبارات اور رسائل۔ آپ کے زمانے میں ہمارے جماعت سے متعلق 40 اخبارات دنیا کے مختلف ممالک میں جاری ہو چکے تھے۔ پھر دیکھیں یہ جو تنظیمی خدمات، انتظامی خدمات آپ کو 51 سالہ دور میں مخالفتوں کے باوجود کرنے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت اور توفیق عطا فرمائی، اس کے باوجود آپ 225 کتابوں کے لکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، جو اب تازہ تحقیق کے مطابق جو پوری کی گئی ہے اس کے مطابق 225 آپ کے مطبوعات جو ہیں اس وقت تک چھپ چکے ہیں۔ اس میں آپ کی بعض تقریریں بھی ہیں، خطبات ہیں، وہ سارے ملا کے 225 کے قریب کتب و رسائل۔ پھر جماعت کے اندر جو تنظیم آپ نے پیدا کی، صدر انجمن احمدیہ کا نظام، ذیلی تنظیموں کا نظام، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی جماعتوں میں ان الگ الگ صدارتوں کا نظام، جو شعبے پھیلے ہوئے ہیں، جو شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، ہر جماعت کے الگ الگ عمروں کے لحاظ سے جو تنظیم قائم فرمائی، جماعت میں قضاء کا جو نظام آپ نے قائم فرمایا، دارالقضاء، ہمیں اپنے جھگڑوں کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، مفت میں سارے مسائل ہمارے یہاں دیوانی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی ایسی آپ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں اور فتوحات عطا فرمائیں کہ دشمن اشش کر بیٹھے۔ میں آپ کو یہ ایک دشمن کا بعض مخالفین میں سے ایک کا صرف حوالہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض واجب الاحترام بزرگوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ قادیانیت کا مقابلہ کیا۔ یریدون یطفئوا نور اللہ کے الہام کی روشنی میں اس حوالے کو سننا چاہیے۔ یہ حوالہ جو میں ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں یہ اخبار المنبر لائل پور 1956 کا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے بعض واجب الاحترام بزرگوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ قادیانیت کا مقابلہ کیا، لیکن یہ حقیقت سب کے سامنے ہے کہ قادیانی جماعت پہلے سے زیادہ مستحکم ہوتی گئی۔ مرزا صاحب کے بالمقابل جن لوگوں نے کام کیا ان میں سے اکثر تقوی، تعلق باللہ، دیانت، خلوص، علم اور اثر کے اعتبار سے پہاڑوں جیسی شخصیتیں رکھتے تھے۔ کون کون تھے؟ سید نذیر حسین صاحب دہلوی، مولانا انور شاہ صاحب دیوبندی، مولانا عبد الجبار غزنوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری اور دوسرے اکابر کے بارے میں ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ یہ بزرگ قادیانیت کی مخالفت میں مخلص تھے، اور ان کا اثر و رسوخ بھی اتنا زیادہ تھا کہ مسلمانوں میں بہت کم ایسے اشخاص ہوئے ہیں جو ان کے ہمسایہ ہوں گے، لیکن ہم اس تلخ نوائی پر مجبور ہیں۔ لکھتے ہیں لیکن ہم اس تلخ نوائی پر مجبور ہیں کہ ان اکابر کی تمام کوششوں کے باوجود، یعنی تمام قسم کی پھونکے مارنے کے باوجود، قادیانی جماعت میں اضافہ ہوا۔ متحدہ ہندوستان میں قادیانی بڑھے۔ تقسیم ملک کے بعد اس گروہ نے نہ صرف پاؤں جمائے بلکہ جہاں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا وہاں ان کے کام کا یہ حال ہے کہ ایک طرف تو روس اور امریکہ سے سرکاری سطح پر آنے والے سائنسدان ربوہ آتے ہیں، اور دوسری جانب 1953 کے عظیم ترین ہنگاموں کے باوجود، 1952 میں نے عرض کیا جیسے 1953 میں فسادات ہوئے تھے، وہ اخبار لکھتا ہے کہ ہم یہ ماننے کے پر مجبور ہیں کہ 1953 کے عظیم ترین ہنگاموں کے باوجود قادیانی جماعت اس کوشش میں ہے کہ اس کا 1956-57 کا بجٹ 25 لاکھ روپے ہو جائے۔ اس زمانے میں انہوں نے 25 لاکھ روپے کا ذکر کیا ہے، آج تو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں اربوں تک پہنچا دیا ہے مالی فتوحات کو، اور یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ کس طرح پوری دنیا میں پھیل گئے، کس طریقے سے ہمارے بڑے بڑے اکابر جو مخالفتیں کرتے تھے وہ دم توڑتے چلے گئے، اور یہ جماعت جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ اسی طرح مولوی ابو الاعلیٰ مودودی صاحب جو جماعت اسلامی کے رہنما تھے، بانی تھے، وہ اپنے ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں کہ میں اکثر اوقات اس بات پر غور کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد کو اپنے مشن میں اس قدر کامیابی حاصل ہوئی۔ مجھے مرزا صاحب کی کامیابیوں کا سلسلہ لامتناہی نظر آتا ہے،
اور جس وقت مرزا صاحب کے مخالفین کی نامرادیوں پر غور کرتا ہوں تو وہ بھی بے حد و حساب نظر آتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایک شخص خدا اور اس کے رسول کے مقابلہ پر کھڑا ہوتا ہے، نائبین رسول کو چیلنج کرتا ہے کہ تم سب مل کر بھی میرے مشن کو فیل نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کی تائید میرے شامل حال ہے۔ تم جب بھی میرے مقابلہ پر آؤ گے ہر مرتبہ ذلیل و نامراد ہوگے، اور یہی میرے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، مرزائیوں کی حفاظت کے سامان غیب سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ترجمان القرآن اگست 1934 صفحہ 57-58۔ یہ حوالہ ہے ان دونوں کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، اور آخر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک حوالہ پیش کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کل کا جو خطبہ گزرا ہے اس میں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بڑے ایمان افروز واقعات اور حوالہ جات اور جو باتیں جو پیش فرمائی ہیں، تو وہ ہم لوگوں نے سنا ہے کل، لیکن بار بار اس کو سننا چاہیے۔ جماعت کے نوجوانوں کو، بڑوں کو اس خطبے کو سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو ان نوروں سے خاص کیا ہے جو برگزیدہ بندوں کو ملتے ہیں، جن کا دوسرے لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پس اگر تم کو شک ہو تو مقابلہ کے لیے آؤ، اور یقیناً سمجھو کہ تم ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس زبانیں ہیں مگر دل نہیں، جسم ہے مگر جان نہیں، آنکھوں کی پتلی ہے مگر اس میں نور نہیں۔ خدا تعالیٰ تمہیں نور بخشے تا تم دیکھ لو۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ آپ نے بہت ہی تفصیلی جواب ہمارے ناظرین کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اس وقت ہم کچھ ٹیلی فون کالرز کو موقع دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کشمیر سے مکرم راجہ خورشید احمد صاحب سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ راجہ خورشید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا مہدی اور عیسیٰ دو الگ الگ وجود ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اگر غور کیا جائے، یہ دو الگ الگ شخصیتیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی مشہور حدیث ہے، لل مہدی الا عیسیٰ، کہ مہدی کے علاوہ کوئی دوسرا عیسیٰ نہیں ہے۔ پھر اور بھی بہت سی احادیثیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہی ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ میں مسلمانوں کے لیے مہدی اور مسیحوں کے لیے میں مسیح ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی جو فرمایا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوگا، اس کو اللہ کی طرف سے ہدایات ملے گی، اس لحاظ سے سیدنا حضرت مسیح السلام مہدی ہیں۔ اور دوسری طرف جو مسیح کے تعلق سے پیش گوئی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی تھی۔ ان کے اوپر اتمام حجت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کو مسیح بھی بنایا، تاکہ عیسائیوں کے لیے یہ اتمام حجت ہو کہ مسیح علیہ السلام نے جس مسیلے مسیح کے آنے کی خبر دی تھی وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے، اور مہدی کے لحاظ سے آپ امام مہدی بھی ہیں۔ اسی طرح پچھلے ایک پروگرام میں بھی ہم ذکر کر چکے، جری اللہ فی حلل الانبیاء وائز الرسل اقتت، کہ ایک ہی نہیں بلکہ بہت سے انبیاء نے اس زمانے میں آنے کی پیشگوئیاں کی ہوئی تھیں، جیسے مہاتما بدھ کی ہے، کرشن علیہ السلام کی ہے، اور بھی دوسرے ہیں۔ آپ ان سب کے مثیل ہیں، اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے موعود اقوام عالم، کہ وہ موعود جس کا کہ اقوام کو وعدہ دیا گیا تھا، موعود الذی وعد، جو وعدہ دیا گیا تھا کہ آخری زمانے میں وہ آئے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ امام مہدی اور مسیح موعود ایک ہی شخصیت کے نام ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ واضح طور پہ فرمایا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ مکرم نور الدین صاحب ہیں پونا انڈیا سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نور الدین صاحب۔ ہاں میں نور الدین گڈے بول رہا تھا پونا سے۔ میرا سوال یہ ہے ہلو جی ہم آپ کو سن رہے ہیں، اپنا سوال مکمل پیش کریں۔
ہاں میرا سوال یہ ہے، حضور علیہ السلام کو الہام غلام احمد کی جے کب ہوا؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست ہے۔ یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام ہے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ الہام ہے۔ غلام احمد کی جے، یعنی احمد کا غلام۔ احمد کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام جو قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو اس اعتبار سے مسیح السلام کو فرمایا گیا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، یعنی یہ جو حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی ہیں، یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ تو غلام احمد کی جے کے میں نے فتح ہے جی، جے آپ کی جے ہو، ہندی کا لفظ ہے یہ۔ تو بعض لوگ اصل میں کہتے ہیں کہ مسیح السلام نے اپنے نام کے لیے جو ہے جے بول دی ہے۔ پہلے تو ان کو یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ جے کیوں آیا ہے، یہ تو ہندوؤں کی زبان ہے۔ تو یہ سمجھنے والی بات یہ کہ زبان کسی کی مذہب کی نہیں ہوتی۔ ہندی زبان مسلمانوں کی بھی ہے، ہندوؤں کی بھی ہے، اردو زبان مسلمانوں کی بھی ہے، ہندوؤں کی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی غلامی میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو ساری دنیا کی زبانوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم تو سب زبانوں سے محبت کریں گے ہی تو پیغام بھی پہنچا سکیں گے۔ تو بہرحال خیر یہ ایک ضمنی بات میں نے عرض کی، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیوں کہا ہے۔ ہمیں بھی بعض نے، میں چونکہ ہریانہ وغیرہ جاتا رہا تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیا غلام احمد کی جے کیوں پکارتے ہو، زندہ آباد کہو، حالانکہ زندہ آباد فارسی ہو گیا۔ تو خیر غلام احمد کی جے یعنی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی جے، اور یہ الہام ہے، اور یہ الہام 100 سال سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کس طرح قادیان سے نکل کے آپ کی جے بولنے والے ہندوستان کے شہروں میں بیٹھے۔ اب جو انہوں نے فون کیا یہ پونا سے احمدی ہیں، تو یہ بھی تو مسیح السلام کی جے بولنے والوں میں سے ہی ہیں نا۔ تو صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ آپ افریقہ میں چلے جائیں، لکھوں کھا لوگ ہیں جو غلام احمد کی جے بولنے والے ہیں۔ یورپ میں چلے جائیں، دنیا کے جزائر میں چلے جائیں، کئی ممالک میں چلے جائیں، تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الہام، یہ منہ بولتا ثبوت ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کا۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ کشمیر سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم محمد اکبر خان صاحب، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد اکبر خان صاحب۔ محمد اکبر صاحب آپ ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے ہم سے بات کرنے کی کوشش کریں، ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں۔ اکبر خان صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں؟ اکبر خان صاحب ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ باقی ناظرین سے بھی میں یہی درخواست کروں گا کہ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں۔ مکرم محمود احمد چغتائی صاحب ہیں ناروے سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمود احمد صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں؟ ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس دوران ہم پروگرام کے اصل حصے کی طرف آتے ہیں، اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا سوال ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ الہام کی صورت میں یہ بھی عطا فرمایا کہ یاسمک اللہ من عندہ ولو لم یاسمک الناس۔ تو اس پیشگوئی کی کیا تفصیل ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ بات یہ ہے کہ یہ اس الہام اس طرح ہے، یرحمو کا ربو کا و یاسمو کا من عندہ۔ تذکرے میں اس کا ترجمہ ایسا ہے کہ تیرا رب تجھ پر رحمت کرے گا اور اپنی جناب سے تیری حفاظت کا سامان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت خود کرے گا۔ یہی الہام سیدنا حضرت مسیح السلام کو بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ اب حفاظت کئی طریق سے تھی، لیکن میں اس وقت ایک دو واقعات ایسے بتاتا ہوں جو حضرت مسیح السلام کی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پہ اس میں حفاظت کی۔ مثال کے طور پہ جب سیدنا حضرت مسیح السلام نے مسیح ہونے کا اعلان فرمایا تو آپ لدھیانہ تشریف لے گئے،
لدھیانہ میں پہلے بھی آپ کی تھوڑی سی مخالفت تھی، لیکن جب آپ نے اعلان فرمایا تو بہت زیادہ وہاں مخالفت بھڑک اٹھی۔ آپ لدھیانہ کے محلہ اقبال گنج میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پر کچھ مولویوں نے تقریریں کی کہ جو شخص جا کے مرزا غلام احمد صاحب کو قتل کر دے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس کو بہت ثواب ہوگا۔ ایک دیہاتی بھی مولویوں کا یہ لیکچر سن رہا تھا، اس نے کہا جنت میں جانے کا تو یہ بہت آسان طریقہ ہے، اب تو جنت میں جانے کا راستہ ہی بہت آسان ہو گیا۔ اس نے ایک بڑی سی لاٹھی لی، لٹھ جو عام طور پہ اس علاقے میں پنجابی لوگ استعمال کرتے ہیں کسی کو مارنے کے لیے، لی اور سیدھا پوچھتے پوچھتے وہاں آیا کہ مرزا غلام احمد صاحب کی رہائش کہاں ہے۔ لوگوں نے بتایا اقبال گنج میں فلاں گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ وہاں گیا تو جا کے دیکھا حضرت مسیح صاحب ایک دالان میں تقریر فرما رہے ہیں۔ وہاں پہ کچھ وہ لوگ بھی تھے جو آپ کی جماعت میں شامل تھے، کچھ وہ لوگ بھی تھے جو آپ کی جماعت میں شامل نہیں تھے، اور حضرت مسیح صاحب تقریر فرما رہے تھے۔ یہ اندر داخل ہوا، لاٹھی ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، اب ایک دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا اور موقع کی تلاش کرنے لگا کہ کب مجھے موقع ملے اور میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کروں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو تقریر کر رہے تھے اس کو وہ اچھی لگی، اس نے وہ جو لاٹھی رکھی ہوئی تھی اس کو زمین پہ رکھا اور پھر یہ بیٹھ گیا، بیٹھ کے سننے لگا۔ سننے کے بعد پھر اس کو اور اچھا لگا اور توجہ سے سننے لگا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تقریر ختم فرما چکے تو سامعین میں سے ایک کہنے لگا حضور مجھے آپ کے دعوے پہ یقین ہو گیا ہے، میں اب آپ کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو جب اس نے یہ کہا تو اس نے بھی یہ کہا کہ حضور میں اصل میں آیا تو آپ کو قتل کرنے کے لیے تھا، مگر آپ کی باتوں نے میرے دل و دماغ پہ اتنا اثر کیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ سچے ہیں۔ وہ مولوی جو باہر لدھیانے میں کھڑے ہو کے لیکچر دے رہے ہیں آپ کے خلاف وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، میں ان کو جھوٹا سمجھتا ہوں اور آپ کی جماعت میں شامل ہوتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بیعت لی، اور یہ پہلا واقعہ تو نہیں تھا، اس سے پہلے بھی تھے، جبکہ واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچائے گا، تیرے اوپر خاص رحم کرے گا، یہ ایک موقع تھا۔ دوسری بات، اسی سال یعنی 1891 میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام دہلی تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں پہ نذیر حسین صاحب دہلوی تھے، اہل حدیث کے بہت بڑے لیڈر تھے، باقی سب تو ان کے شاگرد تھے، ان سے ایک مباحثہ قرار پایا۔ یہ مباحثہ جامع مسجد دہلی میں ہونا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رہائش دہلی کے بلی ماران علاقے میں تھی۔ بلی ماران علاقہ آج بھی ہے، وہ کافی فاصلے پر ہے جامع مسجد سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مناظرے کے دن 20 اکتوبر 1891 کو وہاں جانا تھا۔ صبح سے ہی ٹیلی فون یہ پیغامات آنے شروع ہو گئے کہ حضور آپ وہاں نہ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، یہ لوگ آپ کو ماریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغامات سنتے رہے، اور آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، واللہ یعصمک من الناس، مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ تیری حفاظت کرے گا، میں ان باتوں سے نہیں ڈرتا۔ اب جو مباحثہ وقت مقررہ پر طے ہو چکا ہوا ہے میں وہاں جاؤں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے 12 ساتھیوں کے ساتھ بگھیوں میں بیٹھنے کے لیے تشریف لائے، اور جب آپ تشریف رکھ چکے تو عین اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے بگھی چلانے والوں کے دل و دماغ میں یہ ڈالا کہ ہم اس راستے سے نہیں بلکہ ایک دوسرے راستے سے جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دوسرے راستے سے جامع مسجد دہلی تشریف لے گئے۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ اس سارے راستے پہ بندوقیں لیے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہتھیار لیے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جب ادھر سے مرزا غلام احمد صاحب گزریں گے تو ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بگھی والوں کے دل و دماغ میں یہ ڈالا کہ اس راستے سے نہیں جانا، حالانکہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، ایک دوسرا راستہ انہوں نے اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بخیر و عافیت وہاں گئے، اور وہ مناظرہ بہرحال نہیں ہوا،
لیکن باحفاظت پھر واپس اپنی رہائش گاہ پہ پہنچے، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو محفوظ رکھا، دشمنوں کے خطرات کے باوجود آپ امن امان سے اپنے گھر پہنچے۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام 1905 میں امرتسر تشریف لے گئے، اور وہاں کنہیا لال ہال میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک لیکچر تھا۔ آپ نے وہ لیکچر دیا اور لیکچر میں اپنی صداقت کے ثبوت دیے۔ آپ نے فرمایا آج سے 14 سال پہلے 1893 میں میرا یہاں ایک مناظرہ ہوا، ایک مباحلہ ہوا عبداللہ غزنوی کے ساتھ۔ اس وقت کے بعد میں اب پہلی دفعہ ادھر آیا ہوں، اور یہ لیکچر دینے کا موقع مجھے یہاں اتنے مدت کے بعد ملا ہے، اور یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ آج تعداد میرے متبعین کی لاکھوں تک پہنچ گئی، اور جن لوگوں نے میرے ساتھ مباحلہ کیا تھا سب کے سب ناکام اور خائب و خاسر رہے۔ بہرحال اس بیچ وہاں پہ ہنگامہ ہو گیا، اور ہنگامہ ہونے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام واپسی کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ وہاں پہ بھی آپ پر شدید پتھراؤ ہوا، آپ پر لاٹھیوں سے حملہ ہوا، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بعض زخمی ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنا وعدہ پھر پورا کیا، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے فتنوں سے، لوگوں کے حملے سے تجھے محفوظ رکھے گا، اور تجھے کوئی ضرر اور نقصان نہیں ہوگا۔ اگلا واقعہ ایک اور جو اسی نوعیت کا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کیسے کیسے یہ لوگ فتنے برپا کرتے تھے۔ ایک معاند احمدیت، وہ 6 مارچ 1897 کو وہ ہلاک ہوا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے عین مطابق لکھ رہا ہوں۔ اب جب وہ ہلاک ہو گیا بھائی، اس نے خود مباحلہ کیا، مقابلہ کیا، پیشگوئیاں کیں، سب کچھ کیا۔ ان معاندین نے حکومت پر دباؤ ڈالا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس سازش میں شریک کیا جائے اور ان کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، ابھی تک حکومت جیسے مسیح ناصری کے خلاف حکومت بھی آگے آگے بڑھ کے ان کا ساتھ دے رہی تھی، حکومت نے اس میں کوئی مداخلت اور تدخل نہیں اختیار کیا۔ اس بیچ میں حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت مسیح صاحب کے خسر تھے، ان کو یہ اطلاع ملی کہ پولیس یہاں پر آ رہی ہے جو حضرت مسیح صاحب کے گھر کا محاصرہ کرے گی اور تلاشی لے گی۔ وہ حضرت مسیح صاحب کی خدمت میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ حضور پولیس آ رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے اس الہام پر کامل یقین اور ایمان تھا۔ آپ ایک کتاب کا پروف دیکھ رہے تھے، اطمینان سے پیر منظور محمد صاحب آپ کے ساتھ تھے، وہ روایت کرتے ہیں کوئی گھبراہٹ نہیں، کچھ نہیں، صرف میر صاحب کو اتنا فرمایا کہ دنیا دار لوگ خوشی کے موقع پہ سونے اور چاندی کے کنگن پہنتے ہیں، اگر میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنائی جائیں گی اللہ کی خاطر تو اس میں کیا ہے؟ اور پھر فرمایا میر صاحب ایسا نہیں ہوگا، بڑے اطمینان سے، لا تحزن ان اللہ معنا، وہی مفہوم یہاں پر تھا کہ آپ میر صاحب بالکل نہ گھبرائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی یہ بات مکمل ہی کی تھی کہ پولیس آ گئی، سبرن پولیس لی مارن، وہ اپنی ایک چند سپاہیوں کو لے کے حضرت مسیح صاحب کے گھر آ گیا اور کہنے لگا مجھے آپ کے مکان کی تلاشی لینی ہے۔ حضرت مسیح صاحب نے فرمایا بڑے شوق سے آئیں، آپ نے خود اپنے ہر کمرے میں لے جا کے اور مکان کی تلاشی لی۔ امام دین جو حضور کا قریبی رشتہ دار تھا وہ بھی ساتھ ساتھ تھا، ان کو اکساتا تھا، کچھ آریہ بھی تھے، کچھ دوسرے بھی تھے، سب اکساتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پولیس نے کہا کہ یہ ٹرنک بھی کھولیں، یہ بستہ بھی کھولیں۔ حضرت مسیح صاحب نے وہ کھول کے بھی دیا ان کو۔ اس میں سے ایک احمدی کا لکھا ہوا ایک خط ملا کہ آپ کو بہت مبارک ہے، جو آپ نے پیشگوئی کی تھی وہ پوری ہو گئی۔ انہوں نے شور مچا دیا، دیکھیں جی دیکھیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے ہی اس آدمی کو قتل کروایا۔ حضرت مسیح صاحب نے فرمایا کہ اگر اس قسم کے خط چاہیے تو وہ میرے پاس بے شمار ہیں جو لوگوں نے مجھے ان دنوں میں لکھے ہیں،
تو یہ تو کوئی بات نہیں. وہ سپرنٹینڈنٹ پولیس کہنے لگے نہیں یہ تو کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ تو بہت سے خط ہیں, اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے ہی کوئی قتل کی سازش کی تھی. بہرحال وہاں سے وہ سپرنٹینڈنٹ پولیس دارالمسیح حضرت مسیح عیسیٰ کے مکان کے نچلے حصے میں آیا. وہاں پر وہ ایک ڈیوڑی سے گزرنے لگا اور بڑے زور سے اس کا جو ماتھا تھا, وہ لمبے قد کا تھا, وہ دروازے سے ٹکرایا اور وہ گر گیا. حضرت مسیح صاحب نے اس سے ہمدردی فرمائی اور کہا کہ میں آپ کے لیے دودھ لاتا ہوں. وہ کہنے لگا نہیں کوئی بات نہیں ہے. اور اس طرح سے جو اس شر پسند عناصر یہاں پر موجود تھے اور سارے کے سارے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو سازش کسی طرح ان کی پکڑی جائے, اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھا. اور پھر یہ بات پوری ہوئی کہ یعصمک کا من عنده ہی, کہ وہ اپنی جناب سے حفاظت کے سامان پیدا کرے گا. پھر ایک اور مثال حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ لکھا ہے تفسیر کبیر سورہ شعراء میں, کہ ایک دفعہ ایک ہندو قادیان آیا. وہ ایک بارات میں شامل تھا اور یہاں پر آ کے وہ مسجد میں گیا. اس نے دیکھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام باتیں کر رہے ہیں یا تقریر فرما رہے ہیں. یہ علم توجہ کا بڑا ماہر تھا, مسمرزم کا ماہر تھا. یہ دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے یہ کوشش کی کہ حضرت مسیح السلام پر علم توجہ اور مسمرزم اس طرح سے کیا جائے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ناچنے لگے, آپ سے نازیبا حرکات سرزد ہونے لگے. بڑا ماہر انسان تھا, بڑی کوشش کی اس نے. جب اس نے پہلی کوشش کی تو اس نے دیکھا وہاں ایک شیر بیٹھا ہے. اس کو بڑا تعجب ہوا. پھر اس نے اپنے نفس کو سمجھایا کہ یہاں شیر کہاں آئے گا, یہاں شیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ وہم ہے. اس نے پھر دوبارہ بڑی توجہ سے حضرت مسیح السلام پر وہ اپنی توجہ اور مسمرزم ڈالنا چاہا. پھر اس نے دیکھا وہ شیر ہے. پھر تیسری دفعہ جب اس نے اپنی پوری یکجہتی کے ساتھ مسمرزم کا پوری طاقت حضرت مسیح السلام پر استعمال کی تو دیکھا وہ شیر اس کے اوپر حملہ آور ہوا. اس نے جوتیاں اٹھائیں اور جلدی سے آ کے چوک پہ کھڑا ہو گیا. حضرت مسیح السلام نے کسی کو کہا جاؤ دیکھو یہ کیا شخص ہے, کیوں بھاگ گیا. یہ وہاں سے گیا, کہنے لگا ابھی مجھے کچھ نہ کہیں, میں اس وقت حواس میرے ٹھیک نہیں ہیں. عبدالعزیز سا مغل ایک صحابی تھے مسیح السلام کے, ان کو حضرت مسیح السلام نے بعض کتابیں دی کہ یہ اس ہندو کو لاہور میں دے دینا. وہ اکاؤنٹنٹ تھا کسی دفتر میں. انہوں نے پھر اس ہندو سے پوچھا کہ بھائی حضرت مسیح السلام سے آپ کا یہ کیا تعلق ہے, حضرت مسیح السلام آپ کو اپنی کتابیں بھجوا رہے ہیں, یہ کیا بات ہے. اس نے پھر یہ سارا قصہ سنایا. اس نے کہا میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بعد میں معافی کا خط لکھا کہ آپ ایک بہت بڑے روحانی انسان ہیں, میرے سے یہ گستاخی ہوئی, مجھے آپ معاف کریں. تو عبدالعزیز مغل صاحب نے ان سے سوال کیا کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ مسیح موعود علیہ السلام بھی آپ کے اوپر کوئی اثر ڈال رہے تھے. وہ کہنے لگا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا صاحب وہ باتیں کر رہے تھے اور باتیں کرتے ہوئے کسی کے اوپر علم توجہ اور مسمرزم اثر انداز نہیں ہوتا ہے. اس لیے یہ ایک بہت بڑی خدائی طاقت تھی جو حضرت مسیح السلام میں تھی, اور اس وجہ سے جو میں اثر ڈالتا تھا وہ واپس میری طرف آتا ہے. اب دیکھیں کہ اس قسم کے واقعات یا تو آپ کو حضرت مسیح السلام کی حیات مبارکہ میں ملیں گے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ملیں گے. وہاں پہ بھی اراشا یہ ایک بدوی تھا بیچارہ, وہ کچھ اونٹ بیچنے آ گیا مکہ میں. اس نے اونٹ بیچے, ابو جہل نے خرید لیے, پیسے نہیں دیے. کفار مکہ نے کہ چلو تماشا ہی دیکھیں گے, ان کو کہا یہ حلف الفضول میں شامل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے پاس چلے جاؤ, وہ دلوا دیں گے تمہیں. ان کو پتا تھا یہ کمزور ہے, یہ کہاں سے دلوائے گا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی, آپ نے اراشا کو ساتھ لیا اور سیدھا پہنچ گئے اور کہنے لگے اس سے تم نے اونٹ خریدے ہیں, اس کو اونٹ کے پیسے دے دو. وہ گیا اور جا کے لا کے وہ رقم ان کو دے دی, اس کو دے دی. وہ بدوی آیا ان کے پاس کفار مکہ کی مجلس میں, کہنے لگا
کہ مجھے میرے پیسے مل گئے، بڑا شکریہ، تم نے بڑا اچھا آدمی بھیجا۔ اتنے میں ابو جہل آیا، پوچھا تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا ہوا کیا؟ میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک مست اونٹ کھڑا ہے، اگر میں نے ذرا بھی انکار کیا وہ میرے اوپر حملہ کر دے گا۔ اب دیکھیں کتنا تشابہ ہے، آقا اور غلام کے واقعات میں کتنا تشابہ، کہ وہاں پہ بھی وہ جو ایک نازیبہ حرکت کروانے کے لیے آیا تھا، خود اتنا شرمندہ ہوا کہ اس نے معافی مانگی، اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات ثابت ہوئی۔ یہاں پر ایک اور بات آج کے دن کے حوالے سے، آج یوم مسلم موعود ہے، 130 سال پہلے آج ہی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیشگوئی مسلم موعود کا اعلان فرمایا تھا، جو 1 مارچ 1886 کو ریاض ہند میں اخبار جو تھا امرتسر میں، اس میں شائع ہوئی۔ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچائے گا، تیرے پر رحم کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا آپ کی زندگی کا ایک مقصد تھا، اصل میں وہی مقصد تھا، وہ بعثت کا جو مقصد تھا لوگ اسی کے خلاف تھے، ورنہ ظاہری طور پہ حضرت مسیح السلام کی کسی سے کیا دشمنی؟ آپ دیکھیں جب تک آپ کا اعلان نہیں تھا سب آپ کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 تک امین امین کہہ کے پکارتے تھے۔ مسیح موعود علیہ السلام کا وہی احترام تھا۔ جب اس بعثت کا اعلان کیا کہ جس بعثت کے لیے مجھ کو بھیجا گیا ہے، سارا زمانہ مخالف ہو گیا۔ اصل میں مخالفت اس مقصد اور بعثت کی تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس کو مکمل کیا، لیکن سب سے بڑا خطرہ اور تاریخ میں ایک اہم موڑ اس وقت ہوتا ہے جس وقت ایک انسان کی وفات ہو جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عرب دنیا ہل گئی۔ حضرت مسیح صاحب الوصیت میں فرماتے ہیں بہت سے بادیہ نشین اسلام سے مرتد ہو گئے، انہوں نے کہا ختم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم، معاملہ ختم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر غیروں نے یہ سمجھا کہ اب تک جو چل رہا تھا یہ سلسلہ، وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی قیادت کی وجہ سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور اب یہ وفات پا گئے ہیں، اب یہ سلسلہ ختم ہوا اور ہوا، کیونکہ اب یہ سنبھلے گا نہیں۔ آپ دیکھیں واللہ یعصمک من الناس، آپ کے اس بعثت کے مقصد کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا، اور وہی مسلم موعود جس کی آج پیشگوئی ہے، جس کا سارے اوصاف اور صفات پیشگوئی میں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کروں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس بیٹے سے پہلے بھی 2 بیٹے تھے، مرزا سلطان احمد صاحب، مرزا فضل احمد صاحب، دونوں بیٹے تھے۔ بیٹا ہونا اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ دونوں ان صفات کے مالک نہیں تھے، دونوں میں یہ صفات نہیں تھی، لیکن مسلم موعود کی اہمیت اس لیے تھی کہ وہ ان صفات کا مالک ہوگا جس کی آگے اس سلسلے کو ضرورت ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سلسلہ تقویت پائے گا اور یہ اکناف عالم میں پھیل جائے گا۔ یہ سب سے اہم بات ہے، اور وہ ایک ایک لفظ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں پورا ہوا، پورا ہو رہا ہے، اور قیامت تک پورا ہوتا چلا جائے گا۔ جو برکات حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئیں وہ ہوتی چلی جائیں گی۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 26 مئی 1908 کو لاہور میں وفات ہو گئی، اور ایک زلزلہ آ گیا، اتنا خطرناک زلزلہ کہ ذی روح جو لوگ تھے، جو سمجھدار تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت نازک وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کی حفاظت کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، اور آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جسد اطہر کے سرہانے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے جو الفاظ فرمائے وہ تاریخ میں آپ ہی کے الفاظ میں اس طرح ہیں، اگر سارے لوگ بھی آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اگر سارے لوگ بھی آپ کو چھوڑ دیں گے
اور میں اکیلا رہ جاؤں گا تو میں اکیلا ہی ساری دنیا کا مقابلہ کروں گا اور کسی مخالف اور دشمنی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اصل میں یہ وہ مقصد تھا جس کی حفاظت کی ضرورت تھی۔ ابھی یہ پودا لگا ہی تھا، ابھی اس کی آبیاری کی ضرورت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا اور آپ نے اس پودے کو پروان تک چڑھایا، اس عمر تک چڑھایا جہاں یہ بہت حد تک خطرات سے باہر ہو گیا۔ عربی میں ایک مثال ہے، تبین الاشیاء بازدادہا، کہ مخالف سمت سے ہی آپ اشیاء کی حقیقت کو پہچان سکتے ہیں۔ اگر دن کی قدر و قیمت کو پہچاننا ہے تو رات کو سامنے رکھیں، اگر روشنی کی قدر و قیمت کو پہچاننا ہے تو ظلمت کو سامنے رکھیں۔ اب ایک میں مثال دیتا ہوں، بالکل واضح ہوگی بات۔ 1914 میں 14 مارچ 1914 میں اسی قادیان کی مسجد نور میں دو الگ الگ خیالات پیدا ہو گئے۔ کچھ گروہ، ایک گروہ ایسا جماعت کے افراد کا پیدا ہو گیا جنہوں نے اعلان کیا ہم مسلم تو اس وقت خیر نہیں تھے لیکن اللہ کی نگاہ میں تو تھے، ہم اس خلافت کو نہیں مانتے۔ انہوں نے ایک دوسرا رستہ اختیار کیا اور جماعت احمدیہ کی ایک بہت بڑی تعداد نے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم کیا۔ یہ جو جماعت جسے خلافت کو مانا، مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا، ان میں مصلح موعود کے ہونے کی جو برکات ہیں وہ آپ دیکھ لیں، روزے روشن کی طرح ظاہر اور باہر ہیں۔ وہ گروہ جس نے مصلح موعود کو نہیں مانا اور ان میں مصلح موعود نہیں تھا، ان کی حالت دیکھ لیں آپ، کہ اس کی آبیاری اور اس کو پروان چڑھانے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، ایک ایک کر کے وہ پورا ہوا۔ اور آج یہ دنیا جو ہے، آج دنیا تسلیم کرتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ اب ایک اور بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جو قادیان ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، تقسیم ملک کے وقت اس ہندوستان، پنجاب، مشرقی پنجاب کے اس حصے سے مسلمان سارے کے سارے یہاں سے اکھاڑ دیے گئے، نام و نشان ختم ہو گئے۔ ان کی یعنی نہ قبریں، نہ قبرستان، نہ مسجدیں، نہ خانقاہیں، کچھ بھی یہاں باقی نہیں رہا۔ آج اگر ہم یہاں آج ہیں اور آج جماعت احمدیہ کا یہ اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مسجد ہے، یہ مرکز ہے، یہ مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولو العزم ہونے کا ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا سا کچھ ہو جائے ہم قادیان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا دباؤ چاروں طرف سے پڑا کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، قادیان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، چاہے اور درویشوں کو جو آپ نے شروع میں پیغام بھجوائے کہ دیکھو اگر تم کا خاک اڑا دی جائے تب بھی تم نے ان مقدس مقامات سے الگ نہیں ہونا، ان سے پیچھے نہیں ہٹنا، وہاں پر رہنا۔ تو یہ وہ بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بھی محفوظ رکھے گا، وَیَرْحَمُکَ رَبُّکَ، اور ہر موڑ پر، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ تیرے اوپر اپنی رحمت کا سایہ رکھے گا اور کبھی اپنی رحمت سے الگ نہیں ہوگا۔ ہم صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو ایک شعر میں اس طرح سے بیان کیا ہے، یہ اگر انسان کا ہوتا کاروبار اے ناقصاں، ایسے کاذب کے لیے کافی تھا وہ پروردگار، کچھ نہ تھی حاجت تمہاری نہ تمہارے مکر کی، خود مجھے نابود کرتا وہ جہاں کا شہر یار۔ حضور خود فرما رہے ہیں کہ مجھے وہ شہر یار، مجھے خدا خود تباہ کر دیتا، تمہارے کسی مکر اور تدبیر کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک طرف تو اللہ یہ کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا، دشمنوں سے محفوظ رکھے گا، تیرے پہ رحمت کا سایہ رکھے گا، اور دوسری طرف آپ خود کہہ رہے ہیں آتش افشاں برتر و دیوار من، کہ اے اللہ اگر میں تیری نگاہ میں ایسا ہی بدگوہر ہوں تو تو آگ کی بارش برسا مجھ پہ، میرا یہ سلسلہ تباہ کر دے،
لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کی حفاظت کر رہا ہے، آندھیوں میں سے اس دیے کو محفوظ رکھ رہا ہے۔ تو اے میرے بھائیوں جو ہمارے غیر جماعت اس پروگرام کو سن رہے ہو، بڑے ادب سے میں درخواست کرتا ہوں، بڑے دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہتا ہوں، دیکھو یہ سلسلہ سچا ہے، امام مہدی علیہ السلام سچے ہیں، ہر روز جو جماعت احمدیہ کے اوپر طلوع ہوتا ہے اس بات کی شہادت دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دیکھو اس قسم کے مختلف قسم کے یعنی بوسیدہ قسم کے اعتراضات کر کے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک حتمی بات تھی کہ 14ویں صدی کے شروع میں امام مہدی علیہ السلام کو ظاہر ہونا تھا۔ یہ سارے غیر احمدی جتنے اعتراضات کرتے ہیں، اگر یہ وہ امام مہدی نہیں، خدا نہ خواستہ تمہارے ہی عقیدے کے مطابق وہ امام مہدی کہاں ہے جس کو 14ویں صدی کے شروع میں آنا تھا؟ آج تو 15ویں صدی کے بھی 37 سال گزر گئے، 137 سال گزر گئے، وہ امام مہدی کہاں ہے؟ اس لیے ٹھنڈے دل سے ان باتوں پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت پر وہ انسان بھیج دیا، میں وہ پانی ہوں جو آیا آسمان سے وقت پر۔ اللہ نے وقت پر جو پانی آب حیات مسلمانوں اور سب کی آب حیات جو بھیجا ہے زندگیوں کو قائم رکھنے کے لیے، اس کی طرف آئیں، اس کو پئیں، تبھی بقا ہے، ورنہ ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ بوسیدہ قسم کے اعتراضات، سفلی قسم کے اعتراضات، اس کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، استخارہ کریں، تو آپ حق کو پالیں گے۔ یہی ہماری دعا ہے اور یہی ان سے التماس۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اس وقت کچھ ٹیلی فون کالرز کو بھی ہم موقع دیں گے اپنے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے جوابات حاصل کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ناروے سے مکرم محمود احمد چغتائی صاحب، جو ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کا لائن ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے ان سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمود احمد چغتائی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ جی سر، آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں جی کو؟ بالکل آواز آ رہی ہے، اپنا سوال پیش کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تذکرہ صفحہ 408 میں ایک الہام لکھا ہوا ہے کہ تیرے پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جیسا کہ موسیٰ پر زمانہ آیا تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل پتہ چلی۔ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الہام جو انہوں نے بتایا جس کا ترجمہ کہ تیرے پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر زمانہ آیا تھا، اس کے عربی الفاظ اس طرح ہیں، یاتی علیہ کا زمن کا مثل زمان موسیٰ، کہ اے مسیح موعود تجھ پر ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہم رنگ ہوگا، ملتا جلتا ہوگا ویسا۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے سلسلہ میں بھی ایسے مخالفانہ حالات پیش آئیں گے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آئے تھے فرعون کے ساتھ، اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے بحفاظت فرعون کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ نکال لیا تھا اور بچا لیا تھا، اور وہ اس علاقے کو پار کر کے جو ڈیلٹا تھا سمندر کا وہاں سے نکل گئے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ حفاظت فرمائے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ حضرت مسیح السلام کا الہام پورا ہوا، اگرچہ فرعون اس سے پہلے بھی آتے رہے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی فرعونیت سے خلفائے اعظام کو بچاتا رہا، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دور میں اللہ نے یہ الہام پورا کیا، اس سے پہلے کسی دور میں یہ بات نہیں نظر آتی۔ بالکل وہی حالات پیش آئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آئے تھے، اور جس طرح فرعون جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگا تھا اور وہ سمندر میں غرق ہوا تھا، بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی مخالفت کرتے ہوئے جو میرے پیچھے آیا ہے یہاں پہ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس وقت یہ 1984 میں شدید مخالفت ہوئی، اس حوالے سے آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جس زمانے میں وہ آرڈیننس جاری ہوا کہ ان کو جو ہے وہ اسلامی شعار، اسلامی کلمات بولنے کی اجازت نہیں ہے،
اور جو ہے اگر ان کا خلیفہ کہیں کو تقریر کرے اسلام کے حق میں یا اسلامیات سے متعلق تو فوری اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو اور یہ طے پا گیا تھا، باقاعدہ آرڈر دے دیے گئے تھے کہ ادھر یہ کوئی اگلا خطبہ دیں گے اور ادھر جو ہے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب لکھی ہے، آپ کے بارے میں ایک کتاب لکھی گئی ہے، اے مین آف گاڈ، ایک انگریز نے لکھی ہے، حضور نے اس کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں یہ ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، اور پھر اپنے خطبات میں بھی بیان فرمائی ہیں کہ یہ ایسی ایسی بات جو ہے اس وقت پیش آئی۔ تو ہوا کیا کہ اس زمانے کا جو آمر تھا پاکستان کا، اس نے یہ آرڈر دے دیا تھا کہ اگر مرزا ناصر احمد یہ پاکستان چھوڑ کر جانا چاہے تو سارے راستے جو ہیں وہ زمینی ہوائی اس کے لیے جو بند کر دیے جائیں۔ سب جگہ آرڈر بھجوا دیے گئے اور وہاں نام لکھ دیا مرزا ناصر احمد کا۔ وہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب سے پہلے خلیفہ تھے۔ تو جس وقت حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ ہجرت کر کے یہاں سے نکل جائیں، فرعون آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، فرعون نے اپنے لاؤ لشکر کو آپ کے پیچھے لگا دیا ہے، تو حضور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے نکلے اور بالکل باوقار ویسی پگڑی پہن کے ویسی گاڑی میں بیٹھ کے آپ نکلے، اور جب وہاں ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں تو حضور کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جب آپ کا پاسپورٹ دیکھا گیا تو اس میں لکھا مرزا طاہر احمد امام جماعت عالمگیر کا جو سربراہ ہے، تو رات کا وقت تھا، انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ یہ تو ہے تو سربراہ لیکن نام مرزا طاہر احمد لکھا ہوا ہے اور ہمیں یہ حکم ہے کہ مرزا ناصر احمد کو روکنا۔ تو رات کے ٹائم کہیں فون وغیرہ کیے تو کوئی کسی نے اٹھایا بھی نہیں۔ اب جس ایئر ویز سے انہوں نے جانا تھا انہوں نے کہا جی بات یہ آپ نے قاعدے کے مطابق جتنا عرصہ روک لیا سو روک لیا، لیکن اب آپ زیادہ نہیں روک سکتے، ورنہ جتنا ہرجانہ یہ سواریوں کا یا جو ہمارے جہاز کا وہ سب آپ کو دینا پڑے گا قانون کے مطابق۔ تو مجبوراً انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو جو نام ہے وہ دوسرا ہے، یہ دوسرا نام ہے، تو ہمیں کوئی اطلاع بھی نہیں کہیں سے مل رہی، فون بھی ہم نے لگا لیے، تو آپ کو جو ہے جانے دیا، اور آپ بحفاظت اس فرعون نے جو ہے وہ آپ کو ہوائی جہاز کے رستے سے جانے سے روکا تھا، اور آپ بحفاظت وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو ہوائی جہاز کے ذریعے ہلاک کیا۔ جس وقت وہاں امریکہ کے کچھ آئے فوجی اور وہ ان کو سیر کرا رہا تھا وہاں، یا کچھ وہاں پہ اپنے ان کا آفیشیل ٹور تھا، اس میں خود وہ بھی سوار تھا، ان کے بڑے بڑے جرنیل سوار تھے، بعض اور ممالک کے جرنیل بھی سوار تھے، تو ایسے اس میں C-130 غالباً اس جہاز کا نام تھا، وہ ایسے تباہ و برباد ہوا کہ اس فرعون زمانہ کی لاش کے چیتڑے تو کیا، سنا گیا کہ کوئی ہڈی بھی نصیب نہیں ہوئی، اور ایک کہتے ہیں کہ دانت کہیں سے کسی کو ملا ہے، لیکن بعد میں کسی نے کہا کہ یہ دانت بھی اس کا نہیں ہے، یہ اس نے لگوایا تھا مصنوعی دانت، تو یہ وہ دانت ہے، تو اسی دانت کو جو ہے دفنا دیا گیا۔ تو اس فرعون نے سمندری راستے کے ذریعہ مخالفت کی تھی اور آپ کا پیچھا کیا تھا، اس فرعون نے ہوائی راستے کے ذریعہ پیچھا کیا۔ دیکھیں کس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا الہام، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اپنی کتاب فرمایا کہ میرے زمانے میں، اس سے پہلے کبھی جماعت کی تاریخ میں اس طرح یہ الہام پورا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ الہام پورا کیا، اور کس طریقے سے بحفاظت اللہ تعالیٰ آپ کو لے گیا، اور صرف لے جانا ہی نہیں بلکہ لے جانے کے بعد آپ وہاں جس قسم پرسی کی حالت میں گئے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، لیکن چند ہی سالوں میں ہم نے دیکھا، بلکہ وہ سال جو 84 کا سال تھا، اپریل کے مہینے میں آپ گئے تھے، جب وہ سال ختم ہی ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ایسی ایسی عظیم الشان فتوحات آپ نے انگلینڈ میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں کیں، وہاں جا کے جماعت کے لیے جلسہ سالانہ کرنے کے لیے 25 ایکڑ کا رقبہ خریدا، اور بڑے بڑے دفاتر قائم کر لیے، بڑے بڑے سربراہوں سے آپ کی ملاقاتیں اور ان سے آپ کے تعلقات، اور پاکستان میں بیٹھی ہوئی جو کمزور جماعت تھی ان کے اوپر ایسے آ کے آپ نے ہاتھ رکھ لیا۔ اور پھر کیا خدا کا فضل ہوا
کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کا خلیفہ، ان کے خلیفہ کا کوئی میسج ان کی جماعت تک اور باقی غیر احمدیوں تک یا دوسرے مسلمانوں تک یا دنیا تک نہیں پہنچانے دیں گے، لیکن وہاں کے اخباروں میں یہ بات چھپ گئی ہے کہ اس کو تو ہم نے یہاں سے میسج دینے سے روکا تھا، خطبہ دینے سے منع کیا تھا، لیکن آج تو یہ پاکستان کے گھر گھر میں اس کے خطبے آ رہے ہیں، نہ صرف احمدی جماعت کے لوگ بلکہ دوسرے غیر احمدی بھی ان کے خطبے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل اور خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ یاتی علیہ کا زمن ان کا مثل زمن موسیٰ، کہ اے مسیح موعود تیرے پر ایک زمانہ آنے والا ہے۔ کیسا آنے والا ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کو خدا نے تباہ و برباد کیا تھا، اس زمانے میں بھی مخالفت ہوگی، فرعونی صفت لوگ یعنی بادشاہ، جیسے فرعون بادشاہ تھا وہ بادشاہ مخالف بنے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مخالفت سے آپ کو بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام جو ہے اس طریقے سے پورا فرما دیا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ مکرم محمد اکبر خان صاحب ہیں کشمیر سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد اکبر خان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تمام احباب جماعت کی خدمت میں دعا کی درخواست ہے۔ خاکسار کے علاقے میں صرف 5 بے احمدی ہیں اور گزشتہ 3-4 روز سے مخالفت بڑے زوروں پر ہے۔ طارق صاحب، خاکسار کا سوال یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک وحی ہے، کابل سے آیا اور کابل سے کاٹا گیا اور سیدھا ہماری طرف آیا، اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہیے۔ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ مولانا حمید کوثر صاحب سے درخواست۔ بات یہ ہے کہ اسی طرح کے اور بہت سے الہامات ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ہیں، شاطان تزبہان، قابل سے آیا کاٹا گیا اور سیدھا ہماری طرف آیا۔ یہ جو اس قسم کے الہامات ہیں ان کی بہت سی تفسیریں ہیں، خود حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس کی بیان کی ہیں، آگے خلفائے کرام نے بھی بیان کی ہیں۔ بہرحال اختصار کے ساتھ وہ یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں پہلے مولوی عبدالرحیم صاحب شہید ہوئے، اور اس کے بعد صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید وہاں پر، عبدالرحمن صاحب پہلے شہید ہوئے، پھر عبداللطیف صاحب شہزادہ عبداللطیف صاحب وہ شہید ہوئے 14 جولائی 1903 کو، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام پورا ہوا، شاطان تزبہان، کہ 2 فرما بردار ہوں گے جو اپنی حکومت کے فرما بردار ہوں گے، اور وہ جو ہے بڑے مظلوم، بڑے ظالمانہ طور پر ان کو جو ہے وہ شہید کیا جائے گا۔ صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید جو ہیں، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب آئینہ کمالات اسلام پڑھی تھی، اور پڑھنے کے بعد یہ پھر قادیان آئے، قادیان میں آ کے حضرت مسیح السلام کی صحبت میں رہے تقریباً 2 ڈھائی 3 مہینے، بہت متاثر ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کو چھوڑنے کے لیے نہر کے پل تک تشریف لے گئے، وہاں یہ حضرت مسیح السلام کے قدموں میں گر گئے، اور حضور نے فرمایا الامر فوق الادب، کہ ادب کا تقاضا آپ کھڑے ہو جائیں، اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے وہاں ہی فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے۔ بہرحال وہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس سب کو چھوڑتے ہوئے صرف آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو الہامات اس تعلق سے فرمائے تھے، اس میں ایک یہ تھا کہ اس کے بعد اس ملک پر بہت بڑی تباہی آئے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک کتاب لکھی تذکرۃ الشہادتین، ان دونوں کی شہادت کے بعد، اس میں حضور نے اس کتاب کے آخر پہ لکھا، اے کابل کی زمین، تو اللہ کی نگاہ سے گر گئی، اب تیرے پر اتنا خون بہے گا کہ اس کا سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ مفہوم یہ ہے، الفاظ اگرچہ کہ مختلف ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جب سے صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا، آج تک افغانستان میں کبھی امن چین نہیں آیا۔ پچھلے کئی دہائیوں سے جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، شاید ہی دنیا کا کوئی ملک ہوگا جس کے اندر ایسی تباہی اور بربادی نہ ہو، اتنا قتل و غارت اور خون جہاں پر ابھی بھی وہ سلسلہ بند ہونے کو نہیں آ رہا ہے۔ اس واقعہ کے بعد ہی وہاں ہیضہ پھوٹا، انقلابات آئے، حکومتیں بدلی، قتل و غارت کا ایک لا منتہا متناہی سلسلہ ہے جو اب تک جاری ہے۔
سوائے اس کے کہ یہ لوگ توبہ کریں. تو بہرحال یہ اس الہام کا اور اس ساری تفصیل کا یہ چھوٹا سا خلاصہ تھا. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے, یہ آنے والے امام مہدی کو پہچان لیں, تبھی اس تباہی کا سلسلہ, اس بربادی کا سلسلہ, ہلاکتوں کا سلسلہ بند ہو سکتا ہے, ورنہ خدا جانے کب تک یہ اس کی قیمت چکاتے رہیں گے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. تو ناظرین اکرام, آج کا ہمارا ایپیسوڈ اسی کے ساتھ ختم ہوا چاہتا ہے. بہت سے ٹیلی فون کالرز ہمارے ساتھ ہولڈ پر تھے, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آج کے ایپیسوڈ میں ہم ان کے ساتھ بات نہیں کر پا رہے ہیں. ہم ان سے معذرت خواہ ہیں. پاکستان سے محمد رفیق صاحب, پاکستان سے احمد فراز صاحب, سعودی عربیہ سے عبداللہ صاحب اور فوزان احمد صاحب جرمنی سے جو ٹیلی فون لائن پر ہولڈ تھے, ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے کال کو ریسیو کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت اختتام پر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, جس میں حضور فرماتے ہیں, یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں. میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے. جو شخص مجھے کاٹنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون اور یہودا اسکروتی اور ابو جہل کے نصیب سے کچھ حصہ لینا چاہتا ہے. اے لوگو, تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو آخر تک مجھ سے وفا کرے گا. اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں, یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ شل ہو جائیں, تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک کہ وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے. تو ناظرین, انشاءاللہ تعالی ہمارا جو اگلا ایپیسوڈ ہے وہ مرخہ 27 فروری 2016 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالامان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئیوں کا تذکرہ جاری رہے گا, لیکن اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے, لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے, لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے, لو تمہیں طور تسلی کا بتایا